السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج میں احباب سے کچھ اہم معلومات آپ حضرات کو دینے لگا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا کہنا اور آپ لوگوں کو سننا اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بڑے بھائیو، دوستو، بزرگو اور میرے چاہنے والوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اے میرے بندو، حقوق اللہ تو میں معاف فرما دوں گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندے معاف نہ کریں۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، آج میں آپ کو جو کہنے لگا ہوں وہ میرا نہیں، میرے گھر والوں کا نہیں، میرے خاندان کا نہیں، میرے قبیلے کا نہیں، میرے محلے کا نہیں، میرے علاقے کا نہیں، میرے شہر کا نہیں، میرے ضلع کا نہیں، میرے صوبے کا نہیں، میرے پاکستان کا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، آج میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ تو پیسے دیتے ہیں حکومت کو، اور حکومت نے جو پاکستان آزاد کرایا تھا، اس کی بنیاد کس چیز پر رکھی تھی؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد رکھی تھی۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، تو جب بنیاد مثال لے کسی مکان سے، اگر مکان اچھا نہ ہو، مکان کے مضبوط نہ ہو، تو وہ کون سی منزل چلے گی؟ نہیں منزل چل سکتی، نہیں کبھی کو پہنچ سکتی جب تک کہ اس کی بنیاد سنگ بنیاد مضبوط نہ ہو۔ تو میرے محترم بھائی، دوستو، بزرگو، آپ خود اندازہ لگائیں، اس کی بنیاد دین اسلام کی بنیاد بنا گیا ملک پاکستان، اس کی بنیاد کس چیز کی وجہ سے تھی؟ قرآن مجید کی وجہ سے تھی۔ لوگ عبادات اپنی مرضی کر سکیں گے، اپنے چاہت کے مطابق عبادت کر سکیں گے۔ دین اسلام کے الگ ملک بن گیا تھا، دوسرا ریاست مدینہ بن گئی تھی۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم لوگوں سے انصاف کرتے رہو، میں قیامت کے دن تمہارا انصاف کروں گا۔ اگر تم لوگوں نے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو میں بھی انصاف نہیں کروں گا۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، آج ہم دیکھ لیں، آج میں جس موضوع لے کے آیا ہوں وہ موضوع کوئی اور نہیں ہے، قرآن مجید اور ارشد ندیم کے متعلق ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، قاری محمد ابوبکر مدنی صاحب کو دیکھو جو انعام لیا 52 ممالک کے اندر، کتنے ایران کے اندر کہ پوری دنیا کے اندر قرآن مجید کا انعام جیتا، اس انعام کو کیا انعامات دیا، کیا انعامات نہیں دیا۔ تو میرے محترم بھائیو، اس کو صرف 2 لاکھ وہ کس کی وجہ سے دی؟ قرآن مجید کی وجہ سے۔ کیا قرآن مجید اتنا بھی نیچے ہے؟ نعوذ باللہ، 20 کروڑ علیحدہ گاڑی علیحدہ۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، جب ہم قرآن مجید کو بھولیں گے، جب ہم قرآن مجید کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، تو ہمارے اوپر ایسے عذابات آتے رہیں گے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو،
میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیا کرتا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیو ارشد ندیم تک پہنچ جائیے میرے محترم بھائیو ارشد ندیم نے کیا 100 لیب کا اعلان کیا کہ سکول یونیورسٹی کا طلباء دیا جائے گا کیا یہ بھی کہا ہے 100 قرآن مجید مدارس دیا جائے گا مدارس سے ملوں گا 20 کروڑ دیا ہے کیا حکومت نے کبھی کسی طالب علم کو اپنا انعام دیا نہیں دیا کسی مدارس کو دیا نہیں دیا کوئی تاریخ دیکھ لیں کوئی پاکستان کے اندر ایسا نہیں آیا کوئی ایسا آج تک نہیں آیا ابھی 5 سالوں کے اندر کوئی ایسا قرآن دکھا دیں جس نے مدارس کے اوپر خدمات کی ہوں سر انجام دی ہوں نہیں دیا میرے محترم بھائیو دوستوں جو ارشد ندیم بہت سے جیت کے آیا اس کو انعامات علیحدہ دیا گیا اور پاکستانی خزانہ سے 10 کروڑ نواز دیا اور میرے دوستوں صرف کارڈ دی وہ اور شہباز شریف سے دیا تو میرے محترم بھائیو دوستوں کہنے کے لیے یہ مقصد ہے کہ ارشد ندیم اتنا پروٹو اتنا پروٹو لیکن کیا اس قرآن مجید کی قدر نہیں ہے جب دین اسلام کی قدر ہو جائے گی تو سمجھ لو قیامت قریب آئی ہے تو میرے محترم بھائیو دوستو آج یہ عنوان کی وجہ سے آیا ہوں تو میرے محترم بھائیو بزرگوں خدا اپنے آپ کو قرآن مجید سے دل لگانے والے بناؤ نہیں تو پھر تمہاری نسلیں بھی ہماری نسلیں بھی ہماری مائیں بھی ہماری بہنیں بھی ہمارے باپ بھی ہماری اولادیں بھی میرے بھائیو قرآن مجید سے دور ہوں گی اس کا ذریعہ کون بنے گا ہم اور آپ بنیں گے جب ہم قرآن مجید سے محبت نہیں رکھیں گے قرآن والوں سے محبت نہیں رکھیں گے قرآن سکھانے والوں سے محبت نہیں رکھیں گے قرآن پڑھانے والوں سے محبت نہیں رکھیں گے قرآن مجید کرنے والوں سے محبت نہیں رکھیں گے تو پھر یہی عذاب ہوگا لوگ لے جائیں گے لیکن ہم دیکھتے رہ جائیں گے میرے بھائیو دوستو آخر میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میرے بھائیو دوستو اتنا لائک کرو اتنا کمنٹ کرو اتنا شیئر کرو کہ ارشد ندیم حیران جائے قرآن مجید والے ابھی زندہ ہیں والسلام حافظ عبداللطیف رحمانی بہاول پنجاب پاکستان